اس کو بھی کشف الخفا کے اندر امام امجلونی نے ذکر کیا ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحدیث فی المسجد، جو بندہ مسجد میں باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیش، جس طرح گائے بھینس گھاس کو چر جاتی ہے، گائے گھاس چرتی ہے، بھینس گھاس چرتی ہے، اور چرتے چرتے یعنی اجاڑا اس طرح کے فصل ختم، اس انداز میں فرمایا یہ جس طرح ان جانوروں کے سبزے کو چرنے کا انداز ہے، ایسے ہی باتیں بندے کی اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مسجد میں باتیں بندے کی نیکی کو کھا جاتی ہیں، جس طرح کے وہ جانور سبزے کو اور چارے کو کھا جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تقدس ہے مسجد کا اور حساس مقام ہے، اس کی وضاحت فرما دی۔ ادھر نیکیوں کے لحاظ سے کتنی تیز رفتاری ہے، اور اگر کوئی تقدس کو پامال کرتا ہے اور اس کو پیش نظر نہیں رکھتا، اس کے لحاظ سے پھر گرفت بھی ہے۔ اور ایک مقام پر تو اتنی بیزاری کا اظہار کر دیا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد کے ماحول میں جو تنگی کا باعث بنتا ہے انسانوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے، بالخصوص فرشتوں کے لحاظ سے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل من هذا الصوم فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس نے کچا پیاز کھایا ہے وہ، یا لہسن جس نے کھایا ہے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ مصلانا ہماری مسجد، یعنی جو ساری دنیا کو مسجد کی دعوت دے رہے ہیں اور اجر بیان کر رہے ہیں، اتنے پر کہ اس نے ایسی چیز کہ جس کے بعد کھا کر آئے تو منہ سے حمک آتی ہے، ایسے بندے سے بیزار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مَا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسَانُ، جن چیزوں سے انسان کو نفرت ہے ان سے فرشتوں کو بھی نفرت ہے۔ تو جب یہ کھا کے آئے گا تو فرشتے تو تمہاری بہتری کے لیے آئے ہیں، وہ تو سر سے لے کر آسمانوں تک پر تان کے ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں دعا کہ اللہ ان کو بخش دے۔ اور فرمایا تم اگر ایسی چیزیں کھا کے آؤ گے تو فرشتوں کو اذیت ہوگی، تو وہ بھی میری امت ہے، تو ان کا حق بھی میں نے ہی محفوظ کرنا ہے۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے آئیں اور ادھر تکلیف میں بیٹھے رہیں۔ تو اب کوئی بندہ سگریٹ پی کے، حقہ پی کے مسجد میں آ جائے اور اس کے منہ میں وہ بدبو موجود ہو، اور اس طرح کی یا کچی مولی اور لہسن اور پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تتعزى ان الملائکہ تتعزى ما يتعزى منه الانسان، جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے، تو تم باہر رہو، میری مسجد میں نہ آنا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی اذیت اتنی نقصان دہ ہے کہ سرکار ویسے کہتے ہیں سارے مسجد میں آؤ، سارے آؤ، جو نہیں آئے گا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، لیکن ادھر یہ ہے کہ وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ جس نے ایسا کیا ہوا ہے تو پھر یہ تقاضے بھی ہیں آداب مسجد کے لحاظ سے، مسجد آنا ہو، لباس ایسا ہو کہ جس لباس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ وہ آج موبائل، ان کی مختلف ٹیونیں اور اس طرح کے کئی لباس کے جن لباسوں کے اوپر تصویریں پرنٹ ہوئی ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا یہ شارٹ یعنی یہاں تک جو بازو ہوں تو نماز اس میں مکروہ ہوتی ہے جس وقت نصف کونی سے زائد اگر انسان کا بازو جو ہے وہ ننگا ہو، تو ہمیں جو نام نہاد روشن خیال ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا، ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھنا ہے، اور جو معجون مدینہ شریف ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اپنے کسی قول فعل سے نمازیوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت ایک ایسی حسی بدبو ہے اس کی بنیاد پر میری مسجد میں نہ آئے، اور جو فکری طور پر گندا ہو، گستاخیاں کرتا ہو، اس کا پھر مسجد سے دور رکھنا اور مسجد کو اس کی آلودگی سے بچانا کتنا ضروری ہے، ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔